پنجتن کا غلام ہوں. السلام علیکم یا علی مدد حق حیدر. آج کی ویڈیو حارث سلطان کے لیے ہے. حارث سلطان کون ہے؟ حارث سلطان ایک ایکس مسلم ہے جو پہلے پاکستان میں لاہور میں شاید رہتا تھا اور اب وہ آسٹریلیا چلا گیا ہے اور وہاں پہ جا کے خوب کھل کے مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے. چلو کوئی بات نہیں، آپ نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے حارث سلطان، نو پرابلم، لیکن تھوڑا سا انصاف، مطلب ملحد بن لیکن ظالم نہ بن. خیر، میں ایک ایک کر کے تمہارے 2-3 ویڈیو شیعوں کے حوالے سے ہیں، ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ تم نے مولا علی کی اوپر ایک ویڈیو کی ہے جس میں تم نے کہا ہے کہ 30 بچے اور لونڈیاں اور بیویاں، اور اس کے اوپر تمہیں اعتراض ہے کہ اتنے بچے کیوں تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انفارمیشن تم لے رہے ہو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، وہ تم لے رہے ہو کیا طارق مسعود سے، ٹھیک ہے؟ تو حارث، میں تم سے بالکل آنیسٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں، لائک کوئی ہارڈ فیلنگ کے بغیر، ٹھیک ہے؟ جسٹ آنیسٹ طریقے سے. میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے آنیسٹ جواب دو گے اس کا. تو طارق مسعود تو یہ تو خود آل سعود کی پیداوار ہے اور یہ تو خود اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے جس کی وجہ سے تم بے راہ روی کا شکار ہوئے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں اسلام صحیح نہیں لگا، ٹھیک ہے؟ کچھ پوائنٹ جو تم نے اٹھائے ہیں جیسے ماریہ قبطیہ کا قصہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے تمہارے کچھ پوائنٹ ویلڈ ہیں، بالکل صحیح ہے، اور اگر وہی اسلام ہو تو شاید میں بھی اسلام کو چھوڑ دوں. ہاں، تو میں تمہیں ایک اپرچونٹی دینا چاہتا ہوں، رائٹ؟ میں تمہیں ایک کتاب دکھاتا ہوں. یہ ہے صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ کے نام سے یہ بک ہے، اور یہ شیعوں کی بہترین کتب میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، اور میرے پاس یہ کتاب ہے، اور میرے لیے یہ کتاب کے اندر بہت انفارمیشن ہے، اور بیسکلی یہ کتاب قرآن کی تشریح ہے. تو میں تمہیں ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ کتاب لو، اس میں سے غلطیاں نکالو. تم نے صحیح بخاری کا آپریشن کیا، رائٹ؟ تو شیعوں کا تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوگا، تو میں تمہیں ایک کھلا چیلنج دے رہا ہوں، یہ بک لو، اس کو پڑھو، اس کا آپریشن کرو. تو اگر تم اس کو لاجیکلی غلط ثابت کر دو، میں خود کنورٹ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں بھی ایتھیسٹ ہو جاؤں گا. صحیح ہو گیا، ایک چیلنج ہو گیا، کھلا ہو گیا. یہ صحیفہ سجادیہ اگر تمہیں خریدنی نہیں ہے تو تم یہ نیٹ پر آرام سے تمہیں مل جائے گی، آڈیو میں بھی مل جائے گی اور اس کی ریٹن فارم بھی مل جائے گی. تو یوٹیوب پہ بھی اس کی کافی دعائیں موجود ہیں. تو اس میں دعا کی صورت میں درس ہے، ہاں، اور یہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کی بک ہے، اور میرے حساب سے بہترین کتاب ہے. تو مجھے کنورٹ کرنا ہے تو اس کو غلط ثابت کر دو، میں کنورٹ ہو جاؤں گا، میں بھی ایتھیسٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ اور اس کو پلے اسٹور سے تم ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو فری میں، کوئی چکر ہی نہیں ہے. شیعوں کو غلط ثابت کرو نا دوبارہ ایک ترتیب سے. یہ 3-4 موویز، کیونکہ بکس میں تم جاؤ گے نہیں شیعوں کے بارے میں، تمہارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا، نہ تم پڑھنا چاہتے ہو، کیونکہ تمہارے پاس آلریڈی کافی پروجیکٹس ہیں ایکسپوز کرنے کے لیے، رائٹ؟ میں سمجھتا ہوں. تو تم ایک کام کرو، اگر موقع ملے تو پہلے تم جاؤ مووی دیکھو میسج میں تم دیکھنا کہ ابو سفیان کا کیا پارٹ تھا، ٹھیک؟ اور ہندا کا کیا پارٹ تھا، یہ ضرور دیکھنا. ہندا کی امام علی سے اور حضرت حمزہ سے اور رسول خدا سے دشمنی کیا تھی اور کس وجہ سے تھی. ایک تو اس کا خاوند تو سردار تھا نا، وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. ہندا کیوں اپوزیشن میں گئی تھی؟ ہندا اس وجہ سے اپوزیشن میں گئی تھی کیونکہ ہندا کا باپ اور بھائی مارے گئے تھے حضرت حمزہ اور حضرت علی کے ہاتھوں اسلام کی پہلی جنگ میں. ٹھیک ہو گیا بات؟ آگے آؤ. آگے تم نے میسج کا اینڈ کلائمیکس دیکھنا. جب سفیان جو ہے وہ نبی پاک کے پاس آتا ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، صحیح ہو گیا؟ وہ اسلام قبول کرتا ہے بڑا مشکل سے، اس سے محمد رسول اللہ نہیں بولا جاتا، لا الہ الا اللہ بول لیتا ہے وہ. اب اس نے اپنی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا وہ. خیر، تم دیکھنا میسج. سب سے پہلے تم میسج مووی دیکھو، اس کے بعد تم نے مووی دیکھنی ہے شہید کوفہ، امام علی کے حوالے سے ایک مووی ہے. امام علی کی خلافت کے دور کے اوپر یہ مووی بنی ہوئی ہے. تمہیں یہ میسج اور اس میں ایک ربط محسوس ہوگا. تم نے شہید کوفہ دیکھنی ہے اور اس وقت کے حالات کو جانچنا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ تشنگی باقی رہے تو ایک مووی ایک اور ہے، اس کے ساتھ تم نے کنیکٹ کرنی ہے شہید کوفہ کے ساتھ، اس کا نام ہے مختار نامہ.
ٹھیک ہے, یہ 3 موویز تم ایک سیکوینس میں دیکھو, تمہیں سمجھ آئے گی کہ اس وقت ہوا کیا تھا. اسلام کو بنو امیہ نے ہائی جیک کیا ہے. انفارچونیٹلی تم جیسے بچے جو ہیں وہ اس ہائی جیک اسلام کو قبول نہیں کر پائے, کیونکہ یہ لاجیکل نہیں تھا. جب ان کے پاس ایک مینیپولیٹڈ فارم آئی اسلام کی جو کہ ریئل اسلام نہیں ہے. اب تم لوگوں نے یہ ظلم جو کیا ہے, تم جیسے بچوں نے, وہ یہ ظلم کیا ہے کہ ظالمین سے اسلام لیا, اور پھر ظالمین نے جو رسول خدا کی, امام حسن کی, امام حسین کی جو پکچر تمہارے سامنے پیش کی, اس کا تم نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اچھا, تم نے باقی ظالمین کا بھی مذاق اڑایا, یہ ٹھیک ہے. میں تم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ملحد بنو, ظالم نہ بننا, ٹھیک ہے, انصاف سے کام ضرور لینا. تو تم نے رسول اور ان کے خاندان کے بارے میں اگر ایک پرسیپشن پڑھا ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے حساب سے بنو امیہ کا پرسیپشن تم نے پڑھا, وہ جس میں تم بولتے ہو کہ صحابہ جو تھے وہ نعوذ باللہ رسول خدا کا پیشاب اور پخانہ وغیرہ کھاتے ہیں. تو بھائی تم صحیح کہتے ہو, میں اس چیز کو بلیو نہیں کرتا ہوں. اہل سنت کے کئی مکاتب اس کو بلیو نہیں کرتے. اہل تشیع تو ایسی باتوں کو بالکل اگنور کرتے, وہ کہتے ہیں یہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ سب بکواس ہے, یہ سب پھر بنو امیہ کی ایٹ میں ہے. بنو امیہ کے پاس حکومت رہی کتنی دیر ہے؟ کئی سال ان کے پاس حکومت رہی ہے. انہوں نے کئی سال لوگ نئی نئی حدیثیں گھڑی ہیں, نئی نئی تاریخیں لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسلام کا ایک تماشا بنایا انہوں نے. اس کی کچھ کرنیں تم تک پہنچتی ہیں, ٹھیک ہے, تم بیٹھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہو, اور اسی کی وجہ سے یہ جو طالبان اور یہ جو IS بنی ہوئی ہیں, یہ سب وہی بنو امیہ کے کارنامے ہیں, جس میں سے فیبریکیٹڈ اسلام کو لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر انتہا پہ چلا جایا جاتا ہے. صحیح ہے. تو میرے بھائی, میں تم سے بالکل کوئی ایٹم نہیں کر رہا ہوں. ہاں, میں تم سے یہ امید کرتا ہوں کہ شیعہ اسلام کو بھی پڑھ لو, اور کوئی سنی اسلام, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے, سنی اسلام بھی ٹھیک ہے, لیکن سنی اسلام کے اندر میرے حساب سے یہ بنو امیہ کی جو ہے نا ناسبیت, اس نے کافی حملہ کیا. لیکن ادھر سے شیعوں کے ساتھ ایک اور حملہ ہوا ہے. تم نے اپنی ایک ویڈیو میں, ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میں, وہ کیا غضنفر تونسفی اور ایک وہ ہے حافظ تصدق, ان کے تھمبنیل بنا کے لگائے ہیں, وہ میں تمہیں بھی اسکرین شاٹ پہ دیتا ہوں. او بھائی, تم نے ان کے جو اسکرین شاٹ لگائے ہیں, یہ تو خود مشرکین میں سے شامل ہے. تم ملحد ہو, یہ مشرک ہیں. میں نے تو ان کے اوپر 160 کے قریب ویڈیوز کر دی ہیں. میں نے پہلے بھی ویڈیو کی تھی, تمہارے اوپر مجھے ٹائم نہیں ملا, میں نے ان کے اوپر کام زیادہ کرنا تھا, کیونکہ یہ گھر کے بیٹھے ہوئے دشمن ہیں, تم باہر کے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ شیعہ کہاں سے آ گئے, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو فساد ہو رہے ہیں, جو شیعہ سنی کے اندر مسائل ہو رہے ہیں, اس میں تم پاکستان کے اندر جو یونٹی ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو, صرف فساد کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ صحیح ہو گئی بات. اور یہی فساد پھیلاتے ہیں, یہی وہ آل سعود کے پیڑ ہیں, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. یہ طارق مسعود ہو گیا, اور یہ ادھر سے وہ مولانا مکی ہو گیا, یہ تمہارا خادم رضوی ہو گیا, جس کا تم مذاق اڑاتے ہو. صحیح مذاق اڑاتے ہو, خادم کا صحیح مذاق اڑاتے ہو. اگر شیعوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہو تو میں تمہیں نام دیتا ہوں, مولانا جواد, آغا جواد نقوی, ٹھیک ہے, ان کا چینل بھی ہے, 60-70 ہزار سبسکرائبر بھی ہے. ان کا مذاق اڑاؤ گے, لوگ بڑے شوق سے دیکھیں گے تمہیں, ٹھیک ہے. چیلنج کر رہا ہوں میں تمہیں, ان کا مذاق اڑاؤ. اور ڈاکٹر علی مرتضیٰ زیدی, اور ایک اور چینل ہے وزڈم گیٹ چینل ہے, وزڈم گیٹ, میں ابھی اس کا لنک بھی نیچے شیئر کر دیتا ہوں. اس چینل پہ جاؤ, اہل تشیع کا صحیح مذہب کو سمجھو, ان کے لیکچرز دیکھو, ان کا مذاق اڑاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. ہراؤ نا. تم نے جب شیعوں کا مذاق اڑانا ہوتا ہے تو تم چلے جاتے ہو لڈن جعفری کی, اب میں بات پوری نہیں کرتا, لڈن جعفری کا مذاق اڑا رہے ہو, تو کیا تو شیعہ, اور لڈن جعفری تو ایک ایٹم ہے, وہ شیعہ کہاں سے ہو گیا؟ ادھر سے تم نے ابھی تم آگے سے جب اٹھو گے نا جب شیعوں کے خلاف, تو تم اس کو غضنفر توسفی کو, آصف الوی کو, جن کی حمایت میں آج تم کہہ رہے ہو کہ شیعوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, انہی کو اٹھا کے تم شیعوں کے سامنے لے آؤ گے. اور یہ شیعوں کے کارٹون ہیں, جن کو تم سنیوں میں سے پک کرتے ہو, وہ سنیوں کے کارٹونز ہیں. اہل سنت کے صحیح مذہب کو فالو کرنا ہے, مذاق اڑانا چاہتے ہو تو تم جاؤ جامعہ ازہر میں, ان کا مذاق اڑاؤ, ٹھیک ہے. شیعوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہو تو یا کم والوں کا اڑاؤ, ٹھیک ہے. اور یا پھر تمہارے پاس آسان اگزامپل ہے, کم والے تو وہ فارسی میں ہوں گے نا, تو تمہاری آڈینس کو سمجھ نہیں آنی. آسان اگزامپل ہے, یہ 2 نام میں دے رہا ہوں, ان کی اسکرین شاٹ بھی تمہارے اسکرین پہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. آغا جواد نقوی, علی مرتضیٰ زیدی, صحیح ہے. اور بھی کافی لسٹ ہے شیعوں کے اچھے علماء کی لسٹ ہے, وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں, ان کا مذاق اڑاؤ,
جس طریقے سے وہ اسلام سمجھاتے ہیں ان کا مذاق اڑاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب تم نے ایک بات کی ہے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام، کیا میں تمہاری تھوڑی سی کلاس تو لے لوں نا، تمہاری بھی تو باری آنی چاہیے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے تم نے کہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے 30 بیٹے تھے اور شاید اس سے بھی زیادہ، تو ظاہر بیٹیاں بھی کافی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور 4 بیویاں تھیں اور 16-17 لونڈیاں تھیں۔ جو ساری انفارمیشن کا سورس تم نے بنایا ہے، انفارمیشن جو تم نے حاصل کی ہے وہ طارق مسعود سے کی ہے۔ بہت اعلیٰ، کیسا استاد چنا ہے؟ یا تم نے بھائی میری اگر برائی، میرا اگر تم نے کوئی ریفرنس لینا تو میرے دشمن سے تو نہ لو ریفرنس، نیوٹرل آدمی سے لے لو۔ طارق مسعود کہاں سے مولا علی کا ریپریزنٹیٹیو بن گیا بھائی؟ مولا علی کو سمجھ رہا ہے تو آغا جواد نقوی سے سمجھو، ہاں علی مرتضیٰ زیدی سے سمجھو، تم کہاں ٹوچوں کے پیچھے۔ خیر، طارق مسعود میرا ٹاپک نہیں۔ اب میں تمہارے اوپر ایک سوال اٹھاتا ہوں، 30 بچے پیدا کیے، بالفرض طارقی کی بات لے لیتے ہیں، 30 بچے پیدا کیے، میں نے تمہیں پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا تم ایک بچہ پیدا کر کے دکھاؤ، تمہیں پتہ چلے آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ تمہارے سسٹم میں ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں یہ تو لگتا ہے کہ 30 بچے پیدا کرنا از فن، بٹ یو ریئلی نو اٹ از ناٹ فن، اٹ از آل اباؤٹ ریسپانسبلٹی۔ ایک بچے کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ تم ایک بچہ پیدا کرنا میرے بھائی، اور ذرا سامنے لا، ہم بھی تو دیکھیں۔ حارث سلطان، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، ایک ہیپی کامیاب لائف ہمیں دکھا ایک ایتھیسٹ کی، جس میں وہ بچے پیدا کر رہا ہے، وہ بیوی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہا ہے، خوش ہے۔ ہاں یہ کیا مزہ ہوا؟ اکیلا حارث سلطان بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے پھر ایسا ہی لگتا ہے، پھر تم کہتے ہو ہوائی فائر مارو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، ہاں تو کوئی گرل فرینڈ تمہاری ٹکتی نہیں ہے۔ خیر، الگ مسئلہ۔ اب یہ ہے کہ تم جس کو عیاشی کہہ رہے ہو، 30 بچے پیدا کرنا اگر عیاشی ہے تو تم ایسا کرو، 1 نہیں 2 نہیں 5 بچے پیدا کرو۔ آج کے دور میں 5 بچوں کا خرچہ ہی نہیں اٹھایا جائے گا تم سے۔ تم کہہ رہے ہو 30 بچے عیاشی ہے۔ او بھائی، شادی کرنا عیاشی نہیں ہے، زیادہ شادیاں کرنا بھی عیاشیاں نہیں ہے۔ عیاشی میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیا ہوتی ہے۔ عیاشی وہ ہوتی ہے جب تم ایوری ویکینڈ نائٹ تم جاتے ہو بار میں، پب میں، ٹھیک ہے، نائٹ کلب میں، وہاں سے تم ایک لڑکی کو اٹریکٹ کرتے ہو یا لڑکی تمہیں اٹریکٹ کرتی ہے، اور تم اس کو لے کے آ کے اپنا ویکینڈ نائٹ کو انجوائے کرتے ہو، شراب بھی پیتے ہو، سارا کچھ ہے، یہ ہے عیاشی۔ اس کے بعد نیکسٹ مارننگ وہ لڑکی اپنے گھر میں، تم اپنے گھر میں، نیکسٹ ویکینڈ کے اوپر ایک نیا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے تم لوگ کرتے ہو عورت کو ابیوز۔ ہاں، اب اگر عورتوں کی ہو جائے شادیاں، عورتوں کو مل جائے سوشل سیکیورٹی مل جائے، ٹھیک ہے، ان کو ایک بندہ مل جائے جو ان کے خرچے اٹھا رہا ہو۔ بھائی ایک عورت کا خرچہ کتنا پتہ ہے تجھے؟ پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، اس لیے تم رکھتے ہی نہیں ہو۔ تم کیا کرتے ہو کہ جب وہ کیا ہے ہمارے شیخ رشید صاحب کا بیان، وہ کہتے ہیں ایک پیالی دودھ پینے کے لیے بکری پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تم لوگوں کی پالیسی کہ ایک پیالی دودھ والی بکری ہے، تم دودھ لے کے اس کو ٹانگ مار کے نکال دیتے ہو، اس بکری سے کہتے ہو جا محنت مزدوری بھی تو خود ہی کر، روٹی بھی تو خود ہی کما، بچے بھی تو خود ہی پال، ہم تیرے بچوں کے بھی رسپانسبل نہیں ہیں۔ ایک عورت کو تم لوگ 30 سال تک رگڑا دیتے ہو، جوانی کے 30 سال تک، 30 سال کے بعد وہ بیچاری سوچتی ہے میرے پاس تو بچے بھی کوئی نہیں ہے، اب وہ پریشان ہوتی ہے۔ اب اس کو بندہ چاہیے ہوتا ہے، رسپانسبل بندہ، ڈیسنٹ آدمی، جو بچے سنبھال سکے، جو اس کی ذمہ داریوں کو ٹیک کیئر کر سکے۔ اب اس کے نمبرز نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے اس کے نمبرز گراف نیچے آنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت تم جیسے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نا ہمیں نہیں، رسپانسبلٹی نہیں لینی ہم نے۔ تو تم لوگ یہ مذاق اڑا سکتے ہو کہ 4 شادیاں 30 بچے، او ماما پہلے کر کے بگا، 4-5 بچے کر، تو 30 چھڑ دے۔ ہاں تو 4-5 بچے ایک کو بیوی دے نال کر لے، تو 4 نہ کر۔ اس تو بعد میں تینوں پوچھاں گا کہ مچھی کی پاوی کے لیے، ہاں جی۔ تو یہ مذاق اڑانے کے لیے اچھا ہے، مذاق اڑا لو، لیکن کر کے دکھاؤ تو مزہ پھر ہے۔ صحیح ہے، پہلے بھی کہا تھا اپنے بچے پیدا کرو، لاؤ دکھاؤ، ہم بھی دیکھیں گے۔ حارث سلطان صاحب بڑی ہیپی لائف گزار رہے ہیں، حالانکہ تمہارے سسٹم میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ بچے تم لوگ کہتے ہو گے میرج کر کے بچے کہیں سے اڈاپٹ کر لو۔ او بھائی وہ جو کیا گروپ سیکس، ہاں وہ جناب کئی بندے جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے کہانیاں کر رہے تھے، وہ لسٹ تمہیں نظر نہیں آتی۔ اور اگر ایک آدمی صحیح طریقے سے 4 بیگمات کرے اور ان کے خرچے اٹھائے اور اتنی ٹینشن پالے، ہاں اس میں تم لسٹ ڈھونڈ لیتے ہو کہ واہ واہ مزے لے رہا ہے، مزے،
ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 4 बीवियों की इजाजत हो। तुसी 4 नहीं तुसी 400 कर दे हो। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। हाजी सुल्तान चैलेंज याद रखना, सहीफा सजा दिया, गलत साबित करो और मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगा और फिर मैं भी कहूँगा साइंस हाफिज, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर आगे से आगे फिर बढ़ेगा ना मामला, मैं अकेला थोड़ी ज्वाइन करूंगा और बहुत सारे शिया आएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये बुक याद रखी। अस्सलाम वालेकुम।